ایک زمانے میں افغانستان میں، بہت پرانے زمانے کی بات، کہ ایک صوبے کے گورنر عوام سے ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد جرمانہ کر دیا، سخت ٹیکس لگایا، لوگ بڑے پریشان، بہت پریشان، ادا نہیں کر سکتے۔ تو سب نے مل کر کہا کہ کہاں سے اتنا پیسہ لائیں۔ اسی افغانستان کے اس صوبے میں ایک خاتون رہتی تھیں جو دو صفات میں بڑی مشہور تھی، ایک سخاوت کے اعتبار سے، ایک پردے کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے کہنے لگے وہ سخی اور خاتون ہیں، بہت خرچ کرنے والی اللہ کی راہ میں، درخواست اس کے پاس پیش کرتے ہیں، وہ کچھ ہماری ہیلپ کر دے، ہم گورنر کو راضی کریں۔ اس کے پاس جا کے درخواست جب پیش کی تو وہ اندر گئی اور اندر سے ایک چادر لپٹی ہوئی لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی اگر اس کو تم فروخت کرو گے تو تمہارے سارے قرضے اتر جائیں گے، سارا ٹیکس ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے لی اور سوچا کہ بجائے فروخت کرنے کے گورنر کو ہی پیش کر دیتے ہیں۔ جب ان کی خدمت میں آ کے بتایا کہ فلاں خاتون کی یہ چادر ہے، دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے، یہ ہم فروخت کر کے اس کی قیمت آپ کو دینا چاہتے تھے تو ہم یہی آپ کے پاس لے کے آئے۔ جب گورنر نے دیکھا تو ظاہر ہے جانتا تو تھا، پہچانتا تو تھا، تو کہنے لگا میں نے آپ کا ٹیکس معاف کر دیا ہے، آپ ان کی چادر ان کو دے دیں، یہ تو بڑی قیمتی چادر ہے۔ یہ چادر لے کر واپس جب اس خاتون کے پاس وہ لوگ پہنچے اور کہنے لگے کہ گورنر نے آپ کی اس چادر کی برکت سے ہی ہمارا ٹیکس معاف کر دیا، یہ واپس لے لیں، تو اس خاتون نے آگے سے ایک جملہ کہا، لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب سے یہ چادر میں نے خریدی تھی اور میرے سر کے اوپر آئی تھی، میرے بدن کے اوپر آئی تھی، اس وقت سے لے کے آج تک اس چادر کے ساتھ کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگا، کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگا۔ اب یہ آپ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، اب یہ چادر مجھے قابل قبول نہیں، اب جاؤ اس کو فروخت کر دو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جا کر جب وہ چادر فروخت کی تو اس کی قیمت اتنی لگی کہ ایک چادر کی قیمت سے کئی مسجدیں، اللہ کے گھر تعمیر ہو گئے، اللہ کے گھر تعمیر ہو گئے۔ یہ عظمت تھی اہل ایمان کی، خواتین کے دوپٹے کی، اوڑھنے کی، چادر کی۔ آپ کے پاکستان کی ایک مایا ناز پائلٹ جو جہاز تو چلاتی تھیں لیکن با پردہ ہو کر جہاز چلاتی تھی، حجاب میں جہاز چلاتی تھی۔ ایک صحافی نے جب ان کا انٹرویو کیا تو اور سوالات کرتے کرتے ایک سوال یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ باپردہ خاتون ہیں اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے جہاز چلانا، پائلٹ کا بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، کہیں زندگی میں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یا آپ کا پردہ آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ بڑی پیاری بات کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے، بڑی قیمتی بات اس نے آگے سے کہی۔ فرمایا آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ زندگی میں کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ کا پردہ جہاز کے چلانے میں رکاوٹ بنتا ہے یا کام کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی کے ہر لمحے میں میرا پردہ میرے کام کا معاون بنا ہے، رکاوٹ نہیں بنا، معاون بنا ہے، رکاوٹ نہیں بنا۔ یہ جو پردہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا ہے یہ تنزل کے لیے نہیں ہے، یہ ترقی کے لیے، یہ ترقی کے لیے دشمن نے ہمارے ذہن کے اندر بٹھا دیا کہ جی یہ کام میں رکاوٹ ہے، اس سے تو ترقی نہیں ہوتی۔ اس لیے تو غالباً اکبر الآبادی نے کہا نا کہ ہوئے مذہب سے بیگانہ، ترقی اس کو کہتے ہیں، ہوئے مذہب سے بیگانہ، ترقی اس کو کہتے ہیں۔ جہاں انسان رہتے تھے وہاں بندر اچھلتے ہیں، جہاں انسان رہتے تھے وہاں پردے سے آزاد ہو کے وہاں بندر اچھلتے ہیں۔
ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ قادسیہ کی جنگ میں ایک خاتون کا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، اور جب وہ اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی زیارت کرنے کے لیے تو آتے آتے بار بار اپنی چادر، اپنی اوڑھنی، اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ ایک آدمی نے جب دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ عجیب عورت ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے اور اس کو بار بار اپنی چادر کی فکر ہے، اپنے پردے کی فکر ہے۔ تو یہ آواز فوراً اس عورت کے کان میں پڑی اور آگے سے بہت عمدہ جواب دیا۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا بیٹا مجھ سے کھویا ہے، میری حیا نہیں کھوئی، میری حیا نہیں کھوئی، میری حیا زندہ ہے۔ گویا بتا دیا کہ مسلمہ مومنہ عورت کی حیا کسی حال کے اندر اور اس کا پردہ کسی حال کے اندر بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں دیکھ لیجئے جنتی لوگوں کی جنت کی نعمتوں کی جو فہرست بیان کی، اس میں ایک چیز وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، فرمایا جنت کے باسیوں کو، جنت کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ریشم کے لباس پہنائیں گے، ریشم کے لباس پہنائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے لباس کی نسبت اپنی طرف کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑائی اور کبریائی میری چادر ہے، میری چادر ہے، عزت اور غلبہ میرا ازار ہے۔ ویسے تو تکبر کی نحوست بیان کرنے کے لیے وہ حدیث بیان کی، لیکن لباس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، اپنی ذات کی طرف کی۔ تو لباس قرآن حکیم کے اندر سمجھایا گیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے آسمان کی بلندیوں سے لباس اتارا ہے، ہم نے آپ کے لیے آسمان کی بلندیوں سے لباس اتارا ہے۔ یہ لباس انسان کی حیا کا محافظ، اور حیا اللہ کی پسندیدہ صفت۔ قرآن حکیم میں دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب بیان فرما رہے ہیں، اس کی صفات میں سے ایک صفت بیان فرمائی کہ جب شیخ مدین حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ وہ کنویں کے پاس جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے، جس نے آپ کی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا ہے، ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، آپ جائیں اس کو بلا کے لائیں، ہم اس کو اجرت دینا چاہتے، اس کو معاوضہ دینا چاہتے۔ تو قرآن حکیم نے اس کی چال کو نقل فرمایا، اللہ جل شانہ نے اس کی چال کو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، اہل ایمان خواتین کے لیے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فجاءتہ، وہ آ رہی تھی، تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، ایسے چل رہی تھی، ایسے چل رہی تھی کہ اس کا ہر قدم حیا کی چادر میں پوشیدہ تھا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی چال کو حیا والی چال قرار دے کر انسانوں کے لیے، اہل ایمان کی خواتین کے لیے نمونہ بنایا۔ تو گویا جو لباس اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بے لباسی کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، عریانی کا دور ہے، اور شیطان اپنی پوری کی پوری قوت اس میں صرف کر رہا ہے، اس پر لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح با لباس انسانوں کو بے لباس بنا دوں۔ اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ وہی حربہ جو جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے خلاف اس نے استعمال کیا ہے، وہی حربہ آج کی انسانیت کے اندر وہ استعمال کر رہا ہے۔ جب
مسلم معاشرے کی خاتون پردے کو بوجھ سمجھنے لگے اور مرد پردے کو ناگوار سمجھنے لگے تو پھر ایسے مرد اور ایسی عورتیں اللہ کی زمین پر بوجھ بن جاتی ہیں، اللہ کی زمین پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ پھر یہ زمین اللہ سے معذرت کرتی ہے، اللہ یہ بڑا بوجھ ہو گیا ہے مجھ، پھر اللہ جھٹکا دیتے ہیں، پھر اللہ زمین کو ہلاتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ اس بے حیائی سے باز آ جاؤ، اس بے پردگی سے باز آ جاؤ، وگرنہ اوپر کی زمین نیچے کر سکتا ہوں اور نیچے کی زمین اوپر کر سکتا ہوں۔